آنکھیں۔ اس کے سارے جسم میں مجھے اس کی آنکھیں بہت پسند تھیں۔ یہ آنکھیں بالکل ایسی ہی تھیں جیسے اندھیری رات میں موٹر کار کی ہیڈ لائٹس، جن کو آدمی سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ بہت خوبصورت آنکھیں تھیں، ہرگز نہیں۔ میں خوبصورتی اور بدصورتی میں تمیز کر سکتا ہوں، لیکن معاف کیجیے گا، ان آنکھوں کے معاملے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان میں بے پناہ کشش تھی۔ میری اور ان آنکھوں کی ملاقات ایک ہسپتال میں ہوئی۔ میں اس ہسپتال کا نام آپ کو بتانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس سے میرے اس افسانے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہسپتال تھا جس میں میرا ایک عزیز آپریشن کرانے کے بعد اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہا تھا۔ یوں تو میں روا روی کا قائل نہیں، مریضوں کے پاس جا کے ان کو دم دلاسا دینا بھی مجھے آتا نہیں، لیکن اپنی بیوی کے پہم اصرار پر مجھے جانا پڑا تاکہ میں اپنے مرنے والے عزیز کو اپنے پرخلوص اور اپنی محبتوں کا ثبوت دے سکوں۔ یقین مانیے کہ مجھے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ ہسپتال کے نام سے ہی مجھے نفرت ہے، معلوم نہیں کیوں۔ شاید اس لیے کہ ایک بار بمبئی میں اپنی بوڑھی ہمسائی کو، جس کی کلائی میں موچ آ گئی تھی، مجھے جے ہسپتال لے جانا پڑا۔ وہاں ڈپارٹمنٹ میں مجھے کچھ کم از کم 2.5 گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ وہاں میں جس آدمی سے بھی ملا، لوہے کے مانند سر تھا اور بے حس۔ میں ان آنکھوں کا ذکر کر رہا تھا جو مجھے بے حد پسند تھی۔ پسند کا معاملہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت ممکن ہے آپ یہ آنکھیں دیکھتے تو آپ کے دل و دماغ میں کوئی رد عمل پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے اگر ان کے بارے میں رائے طلب کی جاتی تو آپ کہہ دیتے نہایت واہیات آنکھیں تھیں۔ لیکن جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو سب سے پہلے مجھے اس کی آنکھوں نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ برقع پہنے ہوئی تھی مگر نقاب اٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی اور وہ جنرل وارڈ کے برآمدے میں ایک چھوٹے سے لڑکے کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں جو بڑی تھی نہ چھوٹی، سیاہ تھی نہ بھوری، نیلی تھی نہ سبز، ایک عجیب قسم کی چمک پیدا ہوئی۔ میرے قدم رک گئے، وہ بھی ٹھہر گئی۔ اس نے اپنے ساتھی لڑکے کے ہاتھ پکڑا اور بکھلاتی ہوئی آواز میں کہا، تم سے چلا نہیں جاتا۔ لڑکے نے اپنی کلائی چھڑائی اور تیزی سے کہا، چل تو رہا ہوں، تو اندھی ہے۔ میں نے یہ سنا تو لڑکی کی آنکھوں کی طرف دوبارہ دیکھا۔ اس کے سارے وجود میں صرف اس کی آنکھیں ہی تھیں جو مجھے بے حد پسند آئی تھیں۔ میں آگے بڑھا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے مجھے پلکیں نہ جھپکنے والی آنکھوں سے دیکھا اور پوچھا، ایکس رے کہاں لیا جاتا ہے؟ اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں میرا ایک دوست کام کر رہا تھا اور میں اسی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، آؤ میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ لڑکی نے اپنے ساتھی لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ چل دی۔ میں نے ڈاکٹر صادق کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک ایکس رے لینے میں مصروف ہیں۔ دروازہ بند تھا اور باہر مریضوں کی ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے تیز و تند آواز آئی، کون ہے؟ دروازہ مت ٹھوکو۔ لیکن میں نے پھر دستک دی۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صادق مجھے گالی دیتے رہ گیا، او تم؟ ہاں بھائی، میں تم سے ملنے آیا تھا، دفتر میں گیا تو معلوم ہوا کہ تم یہاں ہو۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، آؤ، لیکن لڑکے کو باہر ہی رہنے دو۔ ڈاکٹر صادق نے ہولے سے مجھ سے پوچھا، کون ہے یہ؟ میں نے جواب دیا، معلوم نہیں کون ہے، ایکس رے ڈپارٹمنٹ کا پوچھ رہی تھی۔ تو میں نے کہا، چلو میں لے چلتا ہوں۔ ڈاکٹر صادق نے دروازہ اور زیادہ کھول دیا۔ میں اور وہ لڑکی اندر داخل ہو گئے۔ 4-5 مریض تھے۔ ڈاکٹر صادق نے جلدی ان کی اسکریننگ کی اور انہیں رخصت کیا۔ اس کے بعد کمرے میں ہم صرف 2 رہ گئے تھے، میں اور وہ لڑکی۔
ڈاکٹر صادق نے مجھ سے پوچھا انہیں کیا بیماری ہے؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کیا بیماری ہے تمہیں؟ ایکس رے کے لیے تم سے کس ڈاکٹر نے کہا؟ اندھیرے کمرے میں لڑکی نے میری طرف دیکھا اور جواب دیا مجھے معلوم نہیں کیا بیماری ہے، ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر ہے، اس نے کہا تھا کہ ایکس رے کرا لاؤ۔ ڈاکٹر صادق نے اس سے کہا کہ مشین کی طرف آئے۔ وہ آگے بڑھی تو بڑے زور کے ساتھ اسے ٹکرا گئی۔ ڈاکٹر نے تیز لہجے میں اس سے کہا کیا تمہیں سجھائی نہیں دیتا؟ لڑکی خاموش رہی۔ ڈاکٹر نے اس کا برقع اتارا اور اسکریننگ کے پیچھے کھڑا کر دیا، پھر اس نے سوئچ آن کیا۔ میں نے شیشے میں دیکھا تو مجھے اس کی پسلیاں نظر آئیں۔ اس کا دل بھی ایک کونے میں کالے سے دبے کی صورت میں دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر صادق 5-6 منٹ تک اس کی پسلیاں اور ہڈیوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے سوئچ آف کر دیا اور روشنی کر کے مجھ سے مخاطب ہوا